علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں اور ہم آپ کو سیشن 2020-21 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کی کلاس کی اردو لازمی کتاب پڑھ رہے ہیں جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے آپ کے کورس میں شامل کی گئی ہے۔ اس کا سب سے پہلا سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کے مصنف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ یہ مضمون مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا شمار بلند پایہ ادیب میں ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت 1857 میں ہندوستان میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد شبلی تھا اور امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے آپ نے لفظ نعمانی کا اضافہ اپنے نام کے ساتھ خود کیا۔ آپ کا خطاب شمس العلماء یعنی عالموں کا سورج تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو تمغہ مجیدی بھی عطا کیا گیا۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آئیے اب ہم اس چیپٹر کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خنداں، ہنستے اور مسکراتے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے، ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔
جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوں ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس چلے آئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ بچوں، اس مضمون میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یعنی مزاج کے بارے میں طلباء کی رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اخلاق کے آئینے میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تھا۔ امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور ان کے اوصاف کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین خصائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین خصائل نے آپ کے غلاموں کو آپ کا گرویدہ کر دیا۔ آپ کے مزاج، راست گوئی، نرم طبیعت، فیاضی، صلہ رحمی نے نہ صرف صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر کر دیا بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے اخلاق اور اچھے اطوار کے قائل تھے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم خو تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے، کھانے کی کبھی برائی نہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 23 برس رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ خندہ جبیں، نرم خو اور مہربان طبیعت تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہ نکالتے، آپ عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی کوئی بات پسند نہ آتی تو برملا اس کے سامنے تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باریابی کی اجازت چاہی تو کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نہایت نرمی سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ کے سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ یعنی آپ کے سامنے موجود شخص اگر آپ کا پسندیدہ نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کو اس سے نہایت اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ اور اس کی تشریح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے مشکل الفاظ کرتے ہیں۔ بچوں، اب اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلا لفظ ہے پیج نمبر 10 پر ضیافت، یہاں اس کے معنی ہیں دعوت کرنا۔ دوسرا لفظ ہے اوصاف، اس کا مطلب ہے خوبیاں۔ آغوش پروردہ، گود میں پلا ہوا۔ تناول، کھانا کھانا۔ پیج نمبر 12 وقار و متانت، تہذیب، شان والا۔ خاطر شکنی، دل توڑنا۔ تامل، ہچکچاہٹ۔ سفارت، وفد۔ پیج نمبر 13 اذن مانگا، اجازت مانگی۔ قدم رنجا، تشریف لانا۔ بچوں، کچھ مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کے علاوہ مزید مشکل الفاظ کے معنی آپ لغت میں دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں، ابھی ہم نے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، سمجھا اور اس کے مشکل الفاظ سیکھے۔ اب میں آپ کو اس کا کچھ کام دے رہی ہوں، یہ اس کے سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1 2 3 4 5، یہ پانچوں سوال آپ کو یاد کرنے ہیں اور اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ بچوں، اس لیکچر کا دوسرا کام ہے مرکزی خیال۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ مرکزی خیال ہوتا کیا ہے۔ مرکزی خیال وہ بنیادی نقطہ یا موضوع ہوتا ہے جس پر ایک ادیب اپنے مضمون کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی وہ بات جس پر پورے مضمون کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے اس مضمون کا موضوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے، ان کی ذات مبارک کے ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس موضوع کو چننا اور پھر اس پر لکھنا اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے۔ بچوں، اب میں آپ کو مرکزی خیال بنانے کا طریقہ بتاؤں گی۔
مرکزی خیال بناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے مضمون کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اس بنیادی تصور کو اپنے ذہن میں واضح کریں کہ کس موضوع پر لکھا گیا ہے۔ پھر یہ نوٹ کریں کہ کن کن پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہو رہا ہے۔ پھر بہترین اور مختصر الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے بنیادی موضوع پر سطور لکھی جائیں۔ یاد رکھیں، مرکزی خیال زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، صرف ضروری اور اہم نکات ہی مختصراً شامل کیے جائیں، اور آخر میں کوئی نصیحت اور اخلاقی پہلو جو سبق میں ہو وہ نمایاں کرنا چاہیے، اس طرح کہ مرکزی خیال پڑھ کر اندازہ ہو جائے کہ یہ سبق یا مضمون کس موضوع پر ہے اور کیا سبق دے رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے اس سبق کا مرکزی خیال موجود ہے جو آپ کو یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ امید ہے کہ تمام کام آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا، اور اب آپ سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوالات 1 تا 5 اور اس کے مرکزی خیال کو یاد کریں گے اور اپنے رجسٹر میں لکھ لیں گے۔ شکریہ۔